نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے انتہائی قیمتی گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ گفتگو ہے مسئلہ رفع الیدین کے متعلق۔ غیر مقلدین حضرات بہت سارے احناف کو رفع یدین کے مسئلہ کے متعلق اپنے مغالطوں کا شکار کرتے ہیں۔ کبھی ان کو صحیح بخاری مسلم کی احادیث سناتے ہیں، کبھی ان کے سامنے احناف کے دلائل کی تضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان سے کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنے کی 400 حدیث ہے، کبھی کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے کی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ مختلف مغالطوں کے ساتھ احناف اہل سنت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے انتہائی قیمتی گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اس گفتگو کو پوری توجہ دھیان کے ساتھ مکمل سننا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ تمہیداً ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کبھی کسی مخالف سے گفتگو ہو تو دو چیزوں کا ذہن میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر ایک، آپ اپنے مخالف کے دعویٰ کو اچھی طرح جانیں۔ نمبر دو، جب وہ اپنی دلیل پیش کرے، دلیل کا جواب دینے سے پہلے، اس کی سند پر جرح کرنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ دیکھ لیا کریں کہ اس نے جو دلیل پیش کی ہے وہ اس کے دعویٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ان دو چیزوں کا جاننا گفتگو، بحث، مناظرہ سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ غیر مقلدین حضرات ہماری عوام کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ دھوکہ کیا ہے کہ غیر مقلدین حضرات اپنا دعویٰ یہ بیان کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، رکوع جاتے رفع یدین کرنا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرنا، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کرنا۔ اب یہ تو بیان کرتے ہیں دعویٰ۔ اب وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے دلائل ان کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہوتے۔ ان میں سے چند احادیث ان کے دعویٰ کے مطابق ہوتی ہیں اور باقی احادیث ان کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے احناف اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو رفع یدین کی بہت ساری احادیث پیش کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں بات ایسے نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، احناف اہل سنت غور سے ہماری باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ غیر مقلدین کہاں کہاں رفع یدین کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ اس کے برعکس جو شوافع اور حنابلہ ہیں ان کا رفع یدین یہ نہیں ہے۔ ان کا رفع یدین کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں رفع یدین نہیں کرتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مذہب اپنی کتاب الام میں نقل کیا ہے کہ ہم حکم کرتے ہیں کہ رفع یدین کیا جائے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ترین مذہب ہے پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا۔ ان 3 ائمہ کے مذاہب کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی بیان میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں آپ کہ غیر مقلدین والا رفع یدین اور ہے، حنابلہ شوافع والا رفع یدین اور ہے۔ البتہ چند شوافع تفرد کے طور پر جو دوسری رکعت سے اٹھ کر رفع یدین کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، نہ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور نہ ہی جمہور شوافع اس کے قائل ہیں۔ غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا اختلاف اور ہے، حنابلہ شوافع کے ساتھ ہمارا اختلاف اور ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک ہمارا اختلاف ہے مرزائیوں کے ساتھ اور ایک ہمارا اختلاف ہے عیسائیوں کے ساتھ۔
مرزائیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی ہے، ہم کہتے ہیں نبی نہیں ہے، یعنی ہمارا اختلاف اس بات نبوت میں ہے۔ اور دوسرا ہمارا اختلاف ہے عیسائیوں سے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلے گی، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شروع ہو چکی ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر اجرائے نبوت عیسیٰ کا اختلاف ہے۔ مرزائیوں سے اختلاف، نبوت ثابت ہے یا نہیں۔ عیسائیوں سے اختلاف، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت چلے گی یا نہیں۔ بالکل اسی طرح غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف ہے کہ جس جگہ تم رفع یدین کرتے ہو، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جگہوں پر رفع یدین کرنا سیدی سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ معزز سامعین، آپ کے لیے یہ بات عجیب ہوگی کہ جس جگہ غیر مقلدین رفع یدین کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مقلدین اور انجینئر محمد علی مرزا والا رفع یدین ایک بھی صحیح سند والی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ کھول کر بیان کریں گے۔ ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے کہ تمہارے والا رفع یدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اور شواف حنابلہ سے ہمارا اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین وفات تک کیا ہے یا نہیں، رفع یدین منسوخ ہوا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین آخر تک کیا ہے، منسوخ نہیں ہوا، اور ہم کہتے ہیں منسوخ ہوا ہے۔ ان سے ہمارا اختلاف اور ہے، غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا اختلاف اور ہے۔ اس لیے آپ پہلے ان کا دعویٰ سمجھیں، تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کے شروع میں۔ اب جب آپ غیر مقلدین سے بحث کریں تو ان کو اس بات کا پابند کریں کہ تم صرف وہی حدیث پیش کرو گے کہ جس میں ان 4 مقامات پر رفع یدین کرنے کا ذکر ہوگا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ ٹیکہ بھی لگاتے ہیں کہ وہ آخری وقت میں، آخری سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اسی طرح وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اب عام انفی آدمی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کا صریح دھوکہ ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں دوسری رکعت سے اٹھ کر رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں بھی 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ تو تم غیر مقلدین سے یہ کہا کرو کہ جب یہ حدیث تمہارے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے تو تم اس کو پیش کیوں کرتے ہو۔ باقی جو وہ حدیث ان پیش کرتے ہیں اس کا جواب ایک الگ ہے۔ پہلا ابتدائی جواب تو یہ ہے کہ وہ دونوں احادیث ان کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے وہ ان احادیث کو پیش کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ غیر مقلدین لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے روایت ہے، 50 صحابہ سے روایت ہے، 400 حدیثیں مروی ہیں، یہ ان کا بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ جس جگہ غیر مقلدین رفع یدین کرتے ہیں 4 مقامات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مقامات پر رفع یدین کرتے ہوں۔ اب جو یہ روایات پیش کرتے ہیں ان کی ذرا حقیقت بھی سن لیجئے۔ ان میں سے ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور ایک حضرت ابو عبید سعدی رضی اللہ تعالیٰ کی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ غیر مقلدین کی کل کائنات ہے، 4 روایتیں جن کے بل بوتے پر یہ کہتے ہیں کہ احناف کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، ان کی نماز ہی خلاف سنت ہے۔ 50 صحابہ سے مروی ہے، 400 روایتیں مروی ہیں، اور 400 کو چھوڑو، تم 4 بھی صحیح سند والی روایتیں پیش نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مقامات پر رفع یدین کرتے ہو۔ تو آئیے ذرا ہم ان روایت کی تحقیق کرتے ہیں۔ نمبر 1 روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ روایت کیا ہے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا، رکوع جاتے رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھا کر رفع یدین کیا، اور 2 رکعتوں سے کھڑے ہو کر رفع یدین کیا۔ اور کیا فرمایا؟ اور انہوں نے اپنے اس عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کیا۔ اب ہمارا اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہے۔ اس روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔ ہمارے پاس اس دعویٰ پر دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، مشہور کتاب سنن ابی داود کے مصنف امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو داود
الصحیح قول ابن عمر لیس بمرفوع، وہ نافع والی روایت نقل کر کے فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، لیس بمرفوع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ سنن ابو داود جلد نمبر 1 حدیث نمبر 741۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کیا پتہ چلا؟ ان نافع ان ابن عمر والی روایت حقیقت میں اصل میں موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے۔ نمبر 2، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا امام اسماعیلی کے حوالے سے، امام اسماعیلی بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں علامہ ذہبی نے سیر میں فرمایا الامام الحافظ الرحال الثقات المتوفى 295 ہجری، ان کے بارے میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں اشار الاسماعیلی، حضرت امام اسماعیلی نے اشارہ کیا ہے الی ان، اس بات کی طرف عبد الاعلی تفرد به، کہ یہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مرفوع بیان کی ہے نافع نے، اس کو عبد الاعلی نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت کرنے میں منفرد ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْمُعْتَمِرُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا إِلَّا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وہ فرماتے ہیں کہ یہی روایت ابن ادریس نے بیان کی، معتمر نے بیان کی، عبد الوہاب نے بیان کی، عبید اللہ سے، ان سارے حضرات نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف بیان کیا ہے۔ اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی علامہ ابن حجر نے، وہ انتہائی کمزور ہے۔ اب حضرت امام اسماعیلی کے قول سے بھی پتہ چلا کہ عبد الاعلی اس روایت میں متفرد ہے، اور دوسرے جو اس سے زیادہ سکہ حضرات ہیں وہ اس روایت کو موقوف بیان کرتے ہیں، لہذا اس روایت کا موقوف ہونا ہی درست ہے، یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ در موقوفات صحابہ حجت نیست، کہ صحابی کا موقوف عمل دین میں حجت نہیں بن سکتا۔ کبھی ان کے سامنے قول پیش کر دیا جائے حضرت عمر کا، کہتے ہیں ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت عمر کا تو نہیں پڑھا، تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول پیش کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے بھی موقوف نقل کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طرز بھی یہی بتلاتا ہے، حقیقت میں اصل میں یہ روایت موقوف ہے، اور اس میں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد ہوشیاری کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ چلو یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ابن عمر سے تو ہمارا عمل ثابت ہے، تو انہی کی بات مان لو، تو اس کے جواب میں ہم یہ بات کہیں گے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف تمہارے والا رفع دین ثابت نہیں ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کھولو، اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سجدہ سے اٹھ کر بھی رفع دین کرتے تھے، تو عبداللہ بن عمر کا صحیح بخاری والا عمل مقبول ہے، معتبر ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ والا کیوں مقبول نہیں ہے؟ تو پہلے سجدے سے اٹھ کر بھی رفع دین کیا کرو۔ نمبر 2، جز رفع دین بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں سے اٹھ کر بھی رفع دین کرتے تھے، اور زبیر علی زئی نے کہا اس کی سند بھی صحیح ہے تمہارے نزدیک، تو سجدوں سے اٹھ کر بھی رفع دین کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا صحیح بخاری والا عمل لیتے ہو، مصنف ابن ابی شیبہ جز رفع دین والا عمل کیوں چھوڑتے ہو؟ بتاؤ ذرا۔ جو جواب تم مصنف ابن ابی شیبہ اور جز رفع دین کی روایت کا دو گے، وہی جواب ہماری طرف سے صحیح بخاری والی روایت کا سمجھ لینا۔ یہ تو ہو گیا الزامی جواب۔ اب سنو تحقیقی جواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تو صحیح بخاری کی روایت مروی ہے جو بھی پیش ہوئی نافع کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مجاہد نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، سند متصل ہے، معتبر ہے۔ امام مجاہد کیا فرماتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ آپ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع دین کرتے ہو۔ لو جی، نافع کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ رکوع جاتے سر اٹھاتے تیسری رکعت میں رفع دین کرتے تھے۔ مجاہد کیا فرماتے ہیں؟ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب ایک طرف نافع، ایک طرف مجاہد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اور مطابع بھی موجود ہے یا نہیں۔ موطا امام محمد میں عبد العزیز بن حکیم فرماتے ہیں
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ دو روایتیں ہو گئی۔ نمبر 3 تائید کے طور پر ایک روایت ہم پیش کرتے ہیں خلافیات بہقی کی، اس میں لکھا ہوا ہے عطیہ لوفی کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب بتاؤ، اب 3 روایتیں ہو گئی، اور چوتھی اور ایک مضبوط استدلال سنو۔ حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ 500 صحابہ سے جن کی ملاقات ثابت ہے، 1.5 سال سے زیادہ عرصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو حضرت امام شامی ہیں 500 صحابہ سے ملاقات کرنے والے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اتنا عرصہ رہنے والے، ان کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ، جس کو زبیر علی زئی نے بھی نور العینین میں صحیح تسلیم کیا ہے، حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام شامی کا رفع یدین نہ کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہنا اور رفع یدین نہ کرنا، یہ ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین چھوڑ چکے تھے۔ اور ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو نافع کی روایت میں کیا تھا وہ کبھی ایک آدھ بار کیا ہوگا، اور مجاہد کی روایت میں آتا ہے کہ نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی حضرت امام مجاہد کی روایت کو تقویت دیتا ہے، تو لہذا حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ والی روایت وہ راجح ہوگی نافع رحمۃ اللہ علیہ والی روایت سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا صحیح و معتبر عمل وہی ہے جو مجاہد نے نقل کیا، عبدالعزیز بن حکیم نے نقل کیا، عطیہ الاوفی نے نقل کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عمل کیا ان کی خدمت میں رہنے کے باوجود۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا۔ یہ تو ہو گئی صحیح بخاری کی اس روایت کے بارے میں گفتگو کہ جس میں آتا ہے کہ 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کیا۔ حضرت نافع سے اس کے علاوہ بھی بعض رات مرفوع بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ ان روایتوں کے بارے میں امام اکیلی نے کتاب الضعفاء میں لکھا کہ اصل یہ ہے کہ حضرت نافع کی روایت موقوف ہے۔ امام ابو یعلا الخلیلی نے الارشاد میں لکھا صحیح یہ ہے کہ وہ روایت موقوف ہے۔ اسی طرح دوسرے محدثین نے بھی لکھا ہے، امام اصیلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے۔ تو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت بھی وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ والی ہو یا اس کے علاوہ ہو، مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اور بہت بڑے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی روایت کو موقوف نقل کیا ہے۔ یہ تو گیا پہلی روایت صحیح بخاری کی۔ ہم اس روایت کو ضعیف نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت مرفوع نہیں، موقوف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے، موقوف ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ لو جی، غیر مقلدین کی پہلی دلیل تو ہو گئی فارغ، غیر مقلدین کا ہاتھ ہم نے کر دیا خالی۔ جناب اب سنیے ذرا تبصرہ دوسری روایت پر۔